السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے آگے بڑھائے ہیں، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا کہ قرآن و حدیث کو آپ تک پہنچانے کی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اگر ایمان درست نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ آئیے مختصر میں شارٹ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی، بہت سالوں تک عبادت کی، وہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، زاہد بھی تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا۔ جب اللہ نے اس کو حکم دیا سجدہ کرنے کی تو اس نے انکار کیا، تو اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، تو اس کی سزا یہ ملی کہ اس کو اللہ نے جنت سے باہر کر دیا، اور پہلے وہ جنت میں جاتا تھا آتا تھا، وہ انٹری بھی بند ہو گئی۔ بس آپ لوگ اتنا سمجھیے کہ جو ابلیس تھا اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی، اس وجہ سے اس کو جنت سے باہر کر دیا گیا۔ اور جو لوگ اس دنیا میں آ کے اسی کا کام کر رہا ہے، یعنی ابلیس جیسا ہی کام کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہتے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو یہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی، بہت سالوں تک عبادت کی۔ جب ابلیس نے بے ادبی کی تو اس کو جنت سے باہر کر دیا، جنت کی انٹری بند۔ اور جو لوگ دنیا میں رہ کے انبیاء علیہم السلام خصوص بالخصوص ہمارے نبی کی شان میں گستاخی، بے ادبی کرتا ہے، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ ہی سوچئے، کیا وہ جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا، کیونکہ جو ابلیس تھا اتنے سالوں تک اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اس کو جنت سے باہر کر دیا، تو یہ تو دنیا میں آگے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے، گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور کی شان میں بھی گستاخی کی، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اگر وہاں وہ جا سکتا تھا اگر وہ حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی نہ کرتا، لیکن ابلیس نے جو کام کیا تھا وہ کچھ لوگ یہاں پہ بھی وہی کام کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ جان لیں، دھیان سے سن لیں، ان لوگوں کی بھی انٹری جنت میں نہیں ہو سکتی۔ تو آپ لوگ ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کو غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی محبت آپ کے دلوں سے نکال رہے ہیں، ان لوگوں سے آپ بچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ ان کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی بلکہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ آئیے آپ کو قرآن مجید کی طرف لے چلتا ہوں۔ قرآن شریف میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو آگے چلیے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کس راستے پہ انعام رکھا؟ تو اور آگے چلیے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام رکھا، کن لوگوں پر؟ نبیین، نبیوں کے راستے پہ، والصدیقین جو سچے لوگ ہیں، اور شہداء کے راستے پہ، اور تمام نیک لوگوں کے راستے پہ، والصالحین اور نیک لوگوں کے راستے پہ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اسی راستے پہ چلیں۔ کس راستے پہ؟ جس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا۔ اب ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ کو جنت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا صاف صاف، تو اس راستے پہ چلو گے تو انعام ملے گا۔ انعام میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ تو اب بات یہ ہے، میں نے جن کا ذکر کیا، جو انبیاء علیہ السلام کا اس میں جو قرآن میں ہے، نبیین، نبیوں کے راستے میں نبی ہے،
جو نیک لوگ ہیں، جو شہداء ہیں. ہاں، تو اب یہ سوچئے، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو جیسے صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے حضور سے کیسی محبت کی، اور جو اولیاء اللہ ہے ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کیسی زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ سے، حضور سے کیسی محبت کیے. تو یہ سب ہم کو تب پتہ چلے گا جب ہم ان کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کریں گے. تو ایسے آپ لوگ جو ہے نا ادھر ادھر نہ جائیں، ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں نہ سنیں، قرآن و حدیث میں کیا ہے وہ سنیں. اچھے سنی صحیح العقیدہ جو عالم دین ہے ان سے مسئلہ مسائل حدیث قرآن پوچھا کیجیے. ادھر ادھر پوچھیں گے آپ کو غلط راستے پہ لے جائیں گے، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا، آپ کو جنت کے بجائے جہنم ملے گی. تو آپ لوگ ان لوگوں سے بچیے اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.